بابل کی فضاؤں میں غرور کا شور گونج رہا تھا۔ نمرود کے محل کی چھتوں پر سنہری جھنڈے لہرا رہے تھے اور دربار میں ہزاروں لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ وقت گزر چکا تھا۔ وہ اب صرف بادشاہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو رب سمجھنے والا ظالم بن چکا تھا۔ ایک صبح نمرود اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ دربار سجا ہوا، وزراء صف بستہ اور پجاری آگ کے سامنے جھکے ہوئے۔ نمرود نے بلند آواز میں کہا، میں زمین پر سب سے بڑا ہوں۔ میری اجازت کے بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا۔ میں زندگی دیتا ہوں اور موت بھی لیتا ہوں۔ ایک وزیر نے ڈرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، تیرا حکم آسمانوں تک جاتا ہے۔ لوگ تجھے رب مان چکے ہیں۔ نمرود کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، پھر آج سے جو میرا نام لے وہ نجات پائے گا، اور جو کسی اور خدا کو پکارے گا وہ آگ میں جلے گا۔ یوں بابل میں ایک نیا دین پھیل گیا، نمرود پرستی۔ اس کے لیے بڑے بڑے بت بنائے گئے جن پر اس کا چہرہ کندہ تھا۔ لوگ ان کے سامنے سجدہ کرتے اور اس کے نام کے نعرے لگاتے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو سکھایا، ہمارا رب نمرود ہے جو سب پر حاکم ہے۔ مگر آسمان خاموش نہیں تھا۔ دور کہیں ایک نوجوان، ابراہیم علیہ السلام، دل میں سچائی کا نور لیے اٹھ رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، سب کسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ پھر یہ نمرود رب کیسے ہو سکتا ہے جو خود مٹی سے بنا ہے؟ اور یہی خیال ایک دن نمرود کے دربار تک پہنچنے والا تھا، وہ دن جب باطل اور حق کا پہلا بڑا مناظرہ دنیا نے دیکھا۔